عبداللہ اور داؤد قصر الحمرا کے مختلف گوشے دیکھتے ہوئے دیوان خاص تک آ گئے تھے۔ یہاں موجود محرابی جھروکوں سے قدیم غرناطہ کا منظر نظر آ رہا تھا، جبکہ ایک طرف سے جبل سبیقہ پر دور تک پھیلی ہوئی قلعے کی فصیل نظر آ رہی تھی۔ اوپر نیلگوں آسمان تھا اور نیچے پہاڑ کی ڈھلان سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے وقفے وقفے سے آتے اور جھروکے میں کھڑے لوگوں کے وجود پر ٹھنڈک کا مساج کر دیتے۔ عبداللہ اور داؤد خاموشی کے ساتھ کھڑے اس خوشگوار منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک مترنم آواز نے ان کی سماعتوں کے دروازے پر دستک دی۔ کیا آپ لوگوں کو ایسکارٹ کی ضرورت ہے؟ عبداللہ اور داؤد دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ اسپینش لہجے میں بولی گئی یہ انگریزی کا جملہ ادا کرنے والی لڑکی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ لڑکی کیا تھی؟ اپنے سراپے میں سیاحوں کے قتل کا سامان تھی۔ آپ کا شکریہ، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو الحمرا خود دکھا دوں گا۔ داؤد جو صورتحال کو بھانپ چکا تھا کہ ایسکارٹ کی سہولیات میں یہ لڑکی کیا کچھ پیشکش کرنے والی تھی، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ وہ عبداللہ کے سامنے ایسی کسی بات کو سن کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ داؤد کی بات سن کر اس لڑکی کے چہرے پر طاری مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ ایسا لگا کہ جیسے اسے داؤد کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ بہت اعتماد سے چلتے ہوئے ان دونوں کے اور قریب آ گئی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے اس کی شخصیت کے تاثر کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ ہسپانوی حسن صدیوں سے مغربی اور عربی حسن کا امتزاج رہا ہے۔ اس لڑکی کے سیاہ بالوں اور سفید مائل گندمی رنگ، ستوہ نقوش، متناسب قد و قامت اور نیم عریاں لباس سے چھلکتے نسوانی جمال میں اتنی خوبصورتیاں جمع تھیں کہ ناممکن تھا کہ وہ کسی مرد کی توجہ حاصل نہ کر لے۔ سینیور، آپ تو یقیناً میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیں گے۔ غرناطہ میں مجھ جیسی ایسکارٹ کوئی اور نہیں۔ آپ کی قسمت اچھی ہے کہ میں آپ کو پیشکش کر رہی ہوں۔ لڑکی نے پورے اعتماد کے ساتھ عبداللہ کو مخاطب کیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں عبداللہ کے چہرے پر کڑی ہوئی تھیں، ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ تھی۔ عین اس وقت ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور لڑکی کے وجود سے ٹکرا گیا۔ اس کے وجود سے مہک اٹھی اور ہوا کے دوش پر ان دو سیاحوں کے مشام جان کو معطر کر گئی۔ ہوا نے لڑکی کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر پھیلا دی تھیں۔ اس کے ریشمی بالوں نے اس کے چہرے کو ایسے ہی چھپا لیا جس طرح 14ویں کے چاند کو بادلوں کا آوارہ ٹکڑا کچھ دیر کے لیے ڈھانپ لیتا ہے۔ اس نے ایک دل فریب ادا کے ساتھ اپنے سر کو جھٹکا اور چہرے کو بالوں کی قید سے چھڑا لیا۔ اس لڑکی میں پہلے ہی بلا کی کشش تھی۔ ان اداؤں نے اس کی کشش کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ ویسے لڑکی نے اپنے بارے میں کسی مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکیاں کم ہی ہوتی ہیں۔ عبداللہ کو خاموش دیکھ کر وہ اس سے دوبارہ مخاطب ہوئی۔ سینیور، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سینیوریٹا، آپ کے سروس چارجز کیا ہیں؟ عبداللہ کی بات سن کر داؤد کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ لڑکی کوئی جواب دیتی، اس نے عبداللہ کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف کرتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا، عبداللہ صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ لڑکی گائیڈ نہیں ہے، کال گرل ہے۔ سینیور، آپ سے پیسے لینے کا دل نہیں چاہتا، جو دل چاہے دے دیجیے گا۔ لڑکی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ داؤد عبداللہ کو منع کر رہا ہے۔ اس نے ماہر شکاری کی طرح محبت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ نیا داؤ لگایا۔ لڑکی کو اپنے اوپر بلا کا اعتماد تھا۔ اس نے یہ جملہ کہتے ہوئے تیکھی نظروں سے داؤد کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے اسے پیغام دے رہی تھی کہ
تم کچھ بھی کر لو، تمہارا ساتھ ہی کیا؟ پھر بھی آپ پہلے پیسے طے کریں، 2 گھنٹے کے لیے آپ کتنے پیسے لیں گی؟ عبداللہ نے لڑکی سے دریافت کیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظر نیچے ہی تھی۔ اس نے پہلی دفعہ کے بعد دوبارہ اس لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ آپ اتنے اچھے ہیں، آپ سے زیادہ پیسے لینے کا دل نہیں چاہتا، صرف 200 یورو۔ ٹھیک ہے، مگر سروس میں کیا شامل ہوگا؟ جو آپ چاہیں۔ لڑکی نے اس انداز میں یہ جملہ کہا کہ سننے والے فدا ہو جاتے۔ ویسے ارد گرد چند مغربی سیاح اور موجود تھے، اور دل ہی دل میں اس لڑکی کے حسن اور عبداللہ کی قسمت کو داد دے رہے تھے۔ عبداللہ نے ان سب سے بے نیاز ہو کر لڑکی سے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے ایک سمت قدم آگے بڑھا دیے۔ لڑکی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ داؤد اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہی عبداللہ ہے جو کچھ دیر قبل انسان اور شیطان کی جنگ پر گفتگو کر رہا تھا، اور اب الحمرا اور داؤد کو چھوڑ کر ایک کال گرل سے بھاؤ تاؤ کر کے اسے ساتھ لے جا رہا ہے۔ سردار کے منہ سے عبداللہ کا نام سن کر سوگویال نے درست لہجے میں سوال کیا، یہ کمینہ عبداللہ اس وقت کہاں ہے؟ سردار نے ایک اور شخص کی طرف دیکھا جو ابھی تک بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ وہ شخص کھڑا ہوا اور بہت ادب سے بولا، میرے آقا، وہ اس وقت مغرب کے ایک خطے میں موجود ہے۔ وہاں بھی وہ مسلسل گمراہی پھیلا رہا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک اور گمراہ اور باغی شخص داؤد سے ہو گئی ہے۔ یہ دونوں کوئی بہت بڑا فتنہ پھیلا سکتے ہیں۔ ہمیں ان کا فوری انتظام کرنا ہوگا۔ اس بات پر منایوس پورے اعتماد سے کھڑا ہوا اور اکڑ سے بھرپور لہجے میں کہا، سردار، آپ کی عنایت سے آپ کے اس غلام نے عبداللہ سے نمٹنے کا انتظام کر دیا ہے۔ آپ نے اس نشست میں مجھے بلاتے وقت عبداللہ کے فتنے کا ذکر کر دیا تھا، چنانچہ میں نے اپنے طور پر پوری معلومات جمع کی اور پھر وہاں کے مقامی سردار کو اس کی آمد کی اطلاع کر دی۔ ان کا پیغام آیا کہ انہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کا بندوبست کر لیا ہے۔ کیا بندوبست کیا ہے؟ سردار نے سوال طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایک انتہائی حسین دوشیزہ کا جال اس کے لیے تیار کیا ہے۔ وطن سے دور ایک اجنبی ملک میں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو، یہ جال اپنا کام کر جائے گا۔ ارے بے وقوف، کس دنیا میں رہتے ہو تم؟ وہ عبداللہ بہت کمینہ ہے۔ اس کے خلاف پہلے بھی یہ جال استعمال کیا گیا تھا۔ نائمہ نام کی ایک وفادار کے ذریعے سے ہم نے اسے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ جانتے ہو آخر میں کیا ہوا تھا؟ سردار کی آواز میں اتنا شدید غضب تھا کہ سب لرز اٹھے۔ وہ جال کاٹ کر ہماری خادمہ ہم سے چھین کر لے گیا۔ جال بھی گیا اور وہ لڑکی بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ وہ شیطان کے بجائے خدا کی بندی بن گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر زاریوس نشست سے اٹھا اور اپنی خدمات پیش کی۔ آپ مجھے موقع دیجیے، وہ واپس آتا ہے تو میں کسی اور طرح اس فتنے کی سرکوبی کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے زاریوس، مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن بہتر ہے کہ سوگویال کو بھی ساتھ میں کر لو۔ میں کسی صورت ناکامی برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر سردار، میں پہلے ہی بہت اہم ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں، اور پھر ایک حقیر کیڑے کے لیے عزازیل کے 2 خادموں کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ میری رائے میں سردار زاریوس جیسی اہم شخصیت کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے آپ کا ایک اشارہ کافی ہے۔ ہمارا ایک ادنا سا کارکن ہی اس کمبخت کے لیے کافی ہے۔ یہ انسان ہمارے سامنے کیا ٹھہر سکتے ہیں؟
یہ کہتے ہوئے سوگویال کے لہجے سے تکبر جھلک رہا تھا۔ تم ابھی عبداللہ کو نہیں جانتے۔ اس جیسے لوگ جو خدا کی یاد میں جیتے ہیں، ان سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، سردار نے حتمی لہجے میں کہا، پھر زاریوس اور سوگویال کو مخاطب کر کے حکم دیا، تم دونوں رکو، باقی لوگ اب جا سکتے ہیں۔ ضرورت پڑی تو آپ لوگوں کو پھر بلایا جائے گا، اور ہاں منایوس تم بھی ٹھہرو۔ اس کے ساتھ ہی باقی لوگ اپنی نشستوں پر سے تحلیل ہونا شروع ہو گئے، اور تھوڑی دیر میں ان تینوں کے علاوہ کوئی اور نہیں رہا۔ لاؤنج میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجی۔ سارا نے جو وہیں کھڑی تھی فون اٹھا لیا۔ اس نے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے نبیہہ کی جھلائی ہوئی آواز آئی، میں نبیہہ بات کر رہی ہوں۔ سارا، امی کہاں ہیں؟ میں بہت دیر سے ان کا موبائل ملا رہی ہوں مگر وہ اٹھا کر نہیں دیتی۔ اچھا تم فون رکھو، میں ان کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں اور تم کو کال بیک کرواتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ واش روم میں ہو۔ سارا نے فون منقطع کیا اور سمینہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ لوٹی اور نبیہہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کچھ دیر بیل بجتی رہی اور پھر نبیہہ کی آواز آئی، امی آپ فون کیوں نہیں اٹھاتی؟ نہیں، یہ میں ہوں سارا، چچی نہا رہی ہیں، وہ تھوڑی دیر میں فون کر لیں گی۔ تم بتاؤ کیسی ہو؟ خالد بھائی کیسے ہیں؟ سارا نے بڑی نرمی اور محبت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، نبیہہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ خالد کے بارے میں وہ کچھ نہیں بولی۔ نبیہہ تم سے ایک بات کرنی تھی، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو۔ بولو، نبیہہ نے بیزاری کے ساتھ کہا۔ وہ فون رکھنا چاہ رہی تھی مگر سارا بات کرنے پر مصر تھی۔ دراصل تم گھر آئی تھی تو محسوس ہوا کہ تم خالد بھائی سے ٹھیک طرح بات نہیں کر رہی تھی۔ تم دونوں میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم اپنی اوقات میں رہو، اپنے کام سے کام رکھو۔ مجھے تمہاری مدد، ہمدردی اور مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے مسائل سے خود نپٹنا جانتی ہوں۔ نبیہہ نے انتہائی بدتمیزی سے سارا سے یہ سب کچھ کہا اور کال منقطع کر دی۔ سارا سناٹے میں آ گئی۔ اس نے تو اپنی طرف سے ہمدردی کرنا چاہی تھی مگر نبیہہ کے لہجے نے اس کے دل کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے خاموشی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ نائمہ باجی میں کیا کروں؟ میری ساس مجھے بہت تنگ کرتی ہیں، ہر وقت جلی کٹی باتیں، ہر وقت میرے اور میرے خاندان کی غربت کے تانے، ہر وقت میری ماں کے بارے میں باتیں، میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکانا۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ سارا روتی جا رہی تھی اور اپنا دکھڑا نائمہ کو سناتی جا رہی تھی۔ وہ نائمہ اور اس کے توسط سے اس کے شوہر عبداللہ سے اپنی شادی سے قبل ہی واقف تھی۔ زندگی کے مختلف مسائل میں نائمہ نے ہمیشہ اس کی مدد کی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنا گھریلو مسئلہ لے کر نائمہ کے پاس آئی ہوئی تھی۔ اپنے مسائل بیان کرتے کرتے وہ رونے لگی تھی۔ نائمہ نے اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے تسلی دی، یہ لو پانی پیو، شاباش، آنسو پوچھ لو۔ سارا نے پانی پیا اور پھر بولنا شروع ہوئی، میرے لیے یہ حالات بڑے حوصلہ شکن ہیں۔ اس گھر میں میرا واحد سہارا میرا شوہر حمزہ ہیں، مگر وہ سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں۔ میرے سسر کو کسی گھریلو معاملے کی زیادہ پرواہ نہیں، نہ وہ کسی بات میں بولتے ہیں، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ مناسب ہے۔ مگر بہرحال وہ میرے اپنے سگے چچا بھی ہیں۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ سارا دن مجھے ساس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ وہ حمزہ کے ساتھ میری شادی سے بالکل خوش نہیں۔
مجھے سارا دن طنز و تاریخ کے تیروں اور ڈانٹ پھٹکار کا سامنا رہتا ہے، اور جس روز میری نند نبیہا اپنے سسرال سے میکے آ جاتی ہے یہ سلسلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ کل تو اس نے مجھ سے فون پر بہت بدتمیزی بھی کی۔ سارا اپنی داستان غم سنا رہی تھی اور نائمہ اسے خاموشی سے سن رہی تھی۔ آخر میں اس نے اپنا سوال پھر دہرایا، اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ میں نے پچھلی دفعہ تم کو عبداللہ صاحب کی کچھ تحریریں پڑھنے کو دی تھیں، تم نے ان سے کیا سیکھا ہے؟ جی وہ مجھے پڑھنے کا وقت نہیں ملا، بس پڑھنے کی عادت بھی تو نہیں ہے، سارا نے شرمندگی کے ساتھ جواب دیا۔ پڑھنے کی عادت ڈالو، پڑھنے سے انسان میں زندگی کو سمجھنے، اس کی الجھنوں کو سلجھانے اور مشکل حالات کا حل نکالنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بڑے لوگ جب کچھ لکھتے ہیں تو وہ ہزاروں زندگیوں کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے، وہ اس حکمت کا بیان ہوتا ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ انسانی معاملات اور دنیا کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ پڑھو گی تو یہ سب کچھ تم بھی سیکھ لو گی، پھر اپنے مسائل بھی حل کر سکتی ہو اور دوسروں کے بھی۔ جی میں اب ضرور پڑھوں گی، لیکن آپ نے تو یقیناً پڑھا ہوگا، آپ تو عبداللہ صاحب کی بیوی ہیں، اتنی ذہین ہیں، اتنی پیاری بھی ہیں، آپ ہی مجھے بتا دیں۔ اب مکھن مت لگاؤ، میں بتا دیتی ہوں، نائمہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ سارا بھی ہنسنے لگی۔ دیکھو سارا، عبداللہ کے ساتھ برسہ برس رہ کر میں نے یہ سیکھا ہے کہ زندگی امتحان کے لیے بنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، یہاں پھول اور کانٹے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، کانٹوں کا شکوہ کرنے کے بجائے انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے، لیکن اگر کانٹے چبھنے لگیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، خون نکل آتا ہے۔ سارا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ہاں تم نے ٹھیک کہا، کانٹا چبھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، خون بھی نکل آتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں یہ صلاحیت دی ہے کہ تھوڑی دیر میں جسم خون کو خود ہی روک دیتا ہے، زخم بھی بھر جاتا ہے۔ تم کانٹے اور اس سے ملنے والی تکلیف کو نظر انداز کر دو، اس کے ساتھ موجود پھول کی خوشبو کو سونگھو، اس کی خوبصورتی سے محسوس ہو، اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ مگر جب کانٹے بار بار چبھیں، جب لوگ جان بوجھ کر زندگی میں کانٹے بچھائیں تو کیا کیا جائے؟ جب کانٹا چبھے تو صبر کرو، جب لوگ کانٹے بکھیریں تو تم کانٹے سمیٹنے کو اپنا کام بنا لو، اصل مسئلہ سمجھ لو۔ کانٹوں کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو امتحان کا حصہ ہے۔ اصل مسئلہ اس حقیقت کو بھول جانا ہے کہ ہم حالت امتحان میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کے مسائل سے پاک زندگی ملے۔ دیکھو یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، زندگی کبھی مسائل سے پاک نہیں ہوتی، ایک مسئلہ ختم ہوگا تو دوسرا پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ تو امتحان کا حصہ ہے۔ بس یہ کرو کہ اس امتحان میں جینا سیکھ لو۔ مگر یہ جینا تو نہیں ہوا، یہ زندگی تو نہیں ہوئی، سارا نے بڑی شدت سے اپنی بات کو دہرایا۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ یہ زندگی ہے؟ سارا، زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی، کانٹوں سے پاک پھل اور پھول والے درخت صرف جنت میں ہوگے۔ دنیا میں اگر یہ بنانے کی کوشش کرو گی تو اصل زندگی میں جہنم کے کانٹوں سے بچنے کا سامان نہیں جمع کر سکو گی۔ سارا خاموش رہی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہاری زندگی میں کوئی خوشی، کوئی آسودگی نہیں ہے؟ کیا تم ایک اچھے گھر میں نہیں رہتی؟ کیا تمہارا شوہر تم سے بہت محبت نہیں کرتا؟ یہ سب تو تم مجھے بتا چکی ہو، ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتی؟
اچھی چیزوں کو نہ دیکھنا اور صرف ناپسندیدہ چیزوں کو ذہن میں رکھنا تو منفی سوچ ہے. یہ تو انسان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے. مگر میری ساس مجھے بہت تنگ کرتی ہیں. دیکھو، گھر ایسے نہیں بنتے، سسرال مہکا نہیں ہوتی، ساس ماں نہیں ہوتی. یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں لڑکیوں کے لیے کم یا زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، مگر ان کو ذہنی طور پر یہ ماننا چاہیے کہ یہی ہمارے معاشرے کا رواج ہے. صبر، برداشت، حسن سلوک سے 90% معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. وہاں میری اور میری ماں کی توہین ہوتی ہے، ایسی باتوں پر جن میں ہمارا کوئی قصور نہیں. سارا نے مایوسی کے ساتھ کہا. دیکھو، اس مایوس ذہن کے ساتھ تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اپنے انداز فکر کو بدلو. یاد رکھو، جب تک تم نہ چاہو کوئی بھی تم کو ذہنی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. بس اپنے احساسات کو کنٹرول کرنا سیکھ لو. میں اس کا آسان طریقہ بتا دیتی ہوں. یہ بتاؤ، تمہاری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ مجھے اچھے کپڑے بہت پسند ہیں. مجھے پرفیوم کا بھی بہت شوق ہے. سارا نے شوق سے اپنی پسند بیان کی. تو پھر جب کبھی تمہیں زندگی میں کوئی تکلیف پہنچے، تم یہ سوچو کہ ہر تکلیف کے بدلے میں تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ بہترین کپڑے گفٹ کریں گے. ہر تکلیف کے بدلے میں بہترین پرفیوم ملے گا. یہ تجارت ہے جو تم اللہ کے ساتھ کر لو. دنیا کی تکلیف اٹھاؤ اور آخرت میں اپنی پسند کی چیز لو. بتاؤ، یہ تجارت کرو گی اللہ میاں کے ساتھ، اپنے پیارے اللہ میاں کے ساتھ؟ سارا خاموش رہی. نائمہ نے اس کے چہرے کو پڑھتے ہوئے مزید کہا. دیکھو، تجارت تو وہ پہلے ہی شروع کر چکے ہیں. تم کو ایڈوانس کے طور پر انہوں نے زندگی دی ہے، اچھی شکل دی ہے، ہاتھ پاؤں، صحت، عافیت، شادی شدہ زندگی سب دی ہے. ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں جو صرف تمہارے جسم میں ہیں. رشتے ناتے، کھانا پینا، لباس، گھر اور ان گنت چیزیں اس کے علاوہ ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے تمہاری محنت کے بغیر تمہیں دیا ہے. یا یہ بتاؤ کہ ان میں سے کوئی چیز تمہاری کمائی ہے؟ نہیں، یہ سب تو اللہ میاں ہی نے دیا ہے. تو بس یقین رکھو کہ جس نے عدم سے یہ دنیا بنائی ہے، مجھے اور تمہیں بنایا ہے. ایک دن وہ نئی دنیا بنائیں گے اور وہاں اپنا ہر وعدہ پورا کریں گے. تم ان سے تجارت کر لو، دکھ کے بدلے میں جنت کی نعمت کی تجارت. یقین جانو، پھر ہر دکھ میں تم کو مزہ آئے گا. زندگی کی ہر ناخوشگوار بات تم کو اچھی لگنے لگے گی. سارا بے اختیار نائمہ کے گلے لگ گئی. نائمہ باجی، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کے شوہر کو لمبی عمر دے. آپ لوگ ہمارے مردہ وجود کو زندہ کر دیتے ہیں. بس اب مجھ میں جینے کا حوصلہ ہو گیا ہے. اب مجھ میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہو گیا ہے. عبداللہ اس لڑکی کو لے کر آگے جا رہا تھا. داؤد نے اپنی جگہ کھڑے رہنا ہی مناسب سمجھا. اسے کچھ صدمہ ہوا تھا. وہ عبداللہ کی شخصیت اور باتوں سے متاثر ہونے لگا تھا، مگر سے آگے اس نے کچھ نہیں سوچا. وہ بہرحال مغربی ملک کا باشندہ تھا. اس نے سوچا کہ اگر عبداللہ کو یہ لڑکی پسند آ ہی گئی ہے تو بہرحال یہ عبداللہ کا ذاتی معاملہ ہے. وہ بلا شبہ بہت حسین لڑکی تھی. داؤد نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی. اسے دیکھ کر کسی کے قدم بھی ڈگمگا سکتے تھے. ویسے بھی اس نے یہ سن رکھا تھا کہ مسلمان خوبصورت عورتوں کے
بہت شوقین ہوتے ہیں۔ آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ بھی لیا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہے تو الحمرا کا قلعہ دیکھ کر ہی جائے۔ عبداللہ کے ساتھ جانے کا تو اب کوئی سوال ہی نہ تھا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دوسری سمت میں جانے کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے کہ پیچھے سے عبداللہ کی آواز آئی، میں سوینئر شاپ جا رہا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ عبداللہ اس لڑکی کے ساتھ دور کھڑا ہوا اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ داؤد نے ایک لمحے کو سوچا، پھر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو مجبوری میں قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ ڈھیلے قدموں سے عبداللہ اور اس لڑکی کے نقش قدم پر چلتا ہوا سوینئر شاپ پہنچا تو دیکھا کہ عبداللہ اس طرف کھڑا تھا جہاں الحمرا کی تصویر والی ٹی شرٹس لٹکی ہوئی تھیں۔ لڑکی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ داؤد وہاں پہنچا تو عبداللہ ایک بڑے سائز کی ڈھیلی ڈھالی اور مکمل آستینوں والی ٹی شرٹ خرید چکا تھا۔ یہ شرٹ اس نے لڑکی کو دیتے ہوئے کہا، واش روم میں جاؤ اور یہ شرٹ پہن کر آؤ۔ ہاں، ایک کام اور کرنا، منہ، ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح دھو لینا۔ اب حیرت زدہ ہونے کی لڑکی کی باری تھی۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے تاثرات سے خالی چہرے کے ساتھ کھڑی رہی۔ اسے بے حس و حرکت دیکھ کر عبداللہ نے کہا، تمہارے 2 گھنٹے شروع ہو چکے ہیں، جاؤ جلدی کرو۔ لڑکی نے نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ داؤد بھی حیرانگی سے عبداللہ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ عبداللہ نے بھی کچھ نہ کہا، وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ 5 منٹ بعد وہ لڑکی واپس آ گئی، لیکن اب اس کی شخصیت کا تاثر بہت مختلف ہو چکا تھا۔ اس سے قبل وہ جینز کی ٹائٹ پینٹ پر ایک چست اور نیم اریاں بلاؤز پہنے ہوئی تھی۔ گرچہ اس ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ میں اس کا حسن اب بھی سحر انگیز تھا، مگر جنسی کشش کے بجائے اب اس کی شخصیت پر معصومیت غالب آ گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھونے سے میک اپ بھی اتر چکا تھا۔ گرچہ وہ فطری طور پر بہت حسین تھی، لیکن میک اپ اترنے سے سادگی کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا۔ بلا شبہ وہ پہلے بھی ایک قتل کر دینے والی تلوار تھی، اور ابھی بھی اس تلوار کی کاٹ کم نہیں ہوئی تھی، مگر وہ ننگی تلوار اب میان میں رکھی جا چکی تھی۔ داؤد نے اس لڑکی کو دیکھا اور دل میں سوچا۔ عبداللہ نے اس لڑکی سے صرف 2 کام کروائے اور اس کی شخصیت کا تاثر مکمل طور پر بدل گیا۔ اسے عبداللہ پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ عبداللہ نے لڑکی کو دیکھا تو دھیرے سے مسکرایا اور اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی، پھر بٹوے سے 100 یورو کا ایک نوٹ نکالتے ہوئے کہا، ویری گڈ سینیوریٹا، یہ 100 یورو ایڈوانس میں رکھو اور وہاں کافیٹیریا میں بیٹھ کر اس کتاب کو 2 گھنٹے تک پڑھو۔ اگر تم نے پڑھ لی تو تم کو 200 یورو اور دوں گا۔ لڑکی ہکا بکا کھڑی تھی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، ہم کہیں چل نہیں رہے؟ سینیوریٹا، ہماری کہیں چلنے کی بات نہیں ہوئی تھی۔ تم نے اپنے 2 گھنٹے مجھے دیے ہیں اور کہا تھا کہ جو میں چاہوں گا تم کرو گی، سو جو اب میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ عبداللہ کے چہرے پر ایک دل نواز مسکراہٹ تھی، گرچہ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں تحکم تھا۔ ویسے بھی اب 2 گھنٹے تک وہ اس لڑکی کا باس بن چکا تھا۔ مگر اس کتاب میں کیا ہے؟ یہ انگریزی میں ہے اور تمہیں انگریزی آتی ہے، تم اسے پڑھو۔ واپسی پر میں تم سے پوچھوں گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اگر تم نے میرے سوالوں کا درست جواب دے دیا تو میں خوش ہو کر 200 یورو اور دوں گا۔ یوں 2 گھنٹے میں 500 یورو تمہیں مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر عبداللہ واپس مڑا اور لڑکی کو حیران چھوڑ کر داؤد کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔